طاقتور مکار سیاستدان اور مافیا قانون سے بالا رہنے کی عادی ہیں، انہوں نے اداروں کو بھی کرپٹ کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ریاست مدینہ اور پاکستانی معاشرے کی تشکیل نو سے متعلق آرٹیکل لکھا ہے کہ پاکستان میں جب قانون کی حکمرانی کو نظر انداز کیا، نتیجہ اربوں ڈالر کی لوٹ مار کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ اصول مرتے ہیں تو قومیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ مسلم تہذیب میں ہمارے روحانی اصولوں کا ظہور ریاست مدینہ کی صورت میں ہوا۔ اگر کوئی معاشرہ دنیا پر ایک نظر ڈالے تو بآسانی دیکھ سکتا ہے کہ سب سے کامیاب ریاستیں وہی ہیں جہاں سختی کے ساتھ قانون کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو ٹیلی فون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق موقف کی تعریف۔ کہا اظہار رائے کی آزادی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا بہانہ نہیں ہو سکتی۔ روسی صدر پہلے مغربی رہنما ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے جذبات کے لیے ہمدردی اور حساسیت کا مظاہرہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو اپنے ممالک کے دوروں کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں بتایا کہ انہوں نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے بات کی۔ روسی صدر کے بیان کو سراہا، کہا آزادی اظہار رائے گستاخی کا بہانہ نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کے مطابق پوٹن پہلے عالمی رہنما ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے جذبات کا احساس کیا۔ ٹیلی فونک رابطے میں دو طرفہ تعاون، باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو اپنے ممالک کے دورے کی دعوت بھی دی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے قازقستان کے سفیر کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور مختلف شعبوں پر گفتگو ہوئی۔ آرمی چیف نے کہا توقع ہے قازقستان میں جلد امن عامہ کی صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ افغانستان سے متعلق سنجیدہ عالمی کوششوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان امن کے لیے عالمی شراکت داروں سے تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ پنجاب حکومت کے ترجمان حسان خاور نے کہا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کی ضمانت شہباز شریف نے دی تھی، اسی لیے اب حکومت شہباز شریف سے ان کے بھائی کی واپسی کا پوچھنے کا حق رکھتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے محسوس کر لیا ہے کہ تنہا لانگ مارچ سے ان کی ساکھ تباہ ہو جائے گی، اس لیے اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا سہارا مل جائے۔ نواز شریف جب باہر گئے تھے تو ان کی ضمانت جو تھی انہوں نے خود بھی دی تھی اور شہباز شریف صاحب نے بھی دی تھی، تو یہ ظاہر ہے کہ حکومت کا حق ہے کہ جب وہ واپس نہیں آ رہے تو جو ضمانتی ہیں ان کے پیچھے جایا جائے اور ان سے پوچھا جائے، اور لیکن اس سلسلے میں ہم نے جو پوری قانونی کارروائیاں وہ مکمل کرنی ہے۔ یہ بیماری نہیں، یہ سیاست ہے۔ گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس قسم کا مثال ہو جائے گی تو ہمیں اکیلے ہی مارچ کرنا پڑے گا، تو اس لیے وہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ساتھ مل جائے تاکہ عزت بچ جائے۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے وزیر اعظم عمران صاحب کا مدینہ کی ریاست پہ مضمون لکھنا اس چور کی مانند ہے جو چوری پکڑی جانے پہ مسجد میں چھپ جائے۔ عمران صاحب اپنی لوٹ مار، نااہلی، نالائکی چھپانے کے لیے اسلام اور ریاست مدینہ جیسے مقدس ناموں کا استحصال کر رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے ایک بیان میں کہا 3 سال میں عمران صاحب نے ہر قدم پر ریاست مدینہ کے اصولوں اور روح کی نفی کی۔ ریاست مدینہ پر عمران خان کا مضمون لکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے گھبرانے اور گھر جانے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ PTI رکن اسمبلی نور عالم خان کی اپنی ہی حکومت کے خلاف بیان بازی، سینئر قیادت نے نوٹس لے لیا، شوکاز نوٹس جاری کر کے وضاحت طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 3 روز جتنے بھی ہیں میں آپ کو بتاؤں سر، ان سب کے ECL میں نام ڈال لیں، آپ انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا سر۔ گناہگار یہ 3 روز ہی ہیں، 4 ہی ضلع ہیں، ایک سوات ہے، ایک نوشہرہ ہے، ایک سوابی ہے اور ایک میاوالی ہے۔ ویلکم بیک۔ اس سال ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی، جیسے جیسے ریونیو بڑھے گا تعلیم اور صحت کے شعبوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں گے۔ آنے والا دور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ہری پور میں اسپیشل ٹیکنالوجی زون کے افتتاحی تقریب سے خطاب، کہتے ہیں نچلے طبقے کو اوپر اٹھا کر ملک میں معاشی انقلاب لائیں گے۔ وزیر اعظم کی جانب سے پرویز خٹک کی تعریف، کہا وقت بتائے گا کہ پرویز خٹک کے اقدامات کس قدر انقلابی تھے۔ ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے ماشاءاللہ اس سال اب تک اور بڑھتی جا رہی ہے، تو جیسے جیسے ہمارے پاس پیسہ آتا جائے گا یہ میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ وہ صرف اس کی سب سے زیادہ کوشش ہوگی 2 طرف جائے، ایک تعلیم کے اوپر اور دوسرا ہماری ہیلتھ سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر کئی پرابلمز اس 3 ٹیئرڈ ایجوکیشن سسٹم سے آیا۔ جو ملک بنتے ہیں وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے بنتے ہیں۔ پرویز خٹک آپ کی جو گورنمنٹ تھی اس کا اس وقت ثابت کرے گا کہ سب سے بڑا انیشیٹو جس کے فار ریچنگ امپیکٹ ہوں گے سوسائٹی میں۔ حکومت مہنگائی کے اثرات کو لوگوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی دورہ پشاور میں ارکان قومی و صوبائی اسمبلی سے گفتگو،
کہتے ہیں عالمی سطح پر اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ موجودہ حکومت نے خیبر پختونخوا میں تاریخی ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا۔ انضمام شدہ اضلاع کی ترقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ حکومت نے انضمام شدہ اضلاع کے سالانہ ترقیاتی بجٹ کو 2018 کی 24 ارب کی سطح سے بڑھا کر رواں سال 54 ارب روپے کیا ہے۔ ہر لیڈر حکومت میں آنے سے پہلے مہنگائی کا شور مچاتا ہے۔ سربراہ کاف لیگ چودھری شجاعت کا کہنا ہے آج تو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ معاشی مسائل کا حل کیسے نکلے گا۔ آئندہ انقلاب تنخواہ دار طبقے کے ذریعے ہی آئے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ سال میں صرف 1 مرتبہ ہوتا ہے، مہنگائی مہینے میں 2 مرتبہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ کیسے اس ہوشربا مہنگائی کا مقابلہ کرے؟ حکومت اور اپوزیشن بغیر کسی سیاسی تفریق کے مل کر عوامی مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب کا سپیریئر یونیورسٹی کا دورہ۔ کہتے ہیں سپیریئر یونیورسٹی حقیقی معنوں میں ایک بہترین درسگاہ ہے جہاں بچوں کو بامقصد تعلیم دی جاتی ہے۔ اخوت فاؤنڈیشن سپیریئر یونیورسٹی کے ساتھ مل کر معاشرے میں بہتری لانے کے لیے MOU سائن کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ لاہور سے شیخ عمر دراز کی رپورٹ۔ اخوت فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب کا لاہور سپیریئر یونیورسٹی کا دورہ۔ ڈاکٹر امجد ثاقب کی چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان سے ملاقات۔ کہا سپیریئر یونیورسٹی در حقیقت ایک غیر معمولی درسگاہ ہے جہاں بچوں کو بامقصد تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ ایک مقصد کے تحت یہاں پر ان کو انٹرپرینورشپ سکھائی جاتی ہے، ایک بہترین شہری بننے کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ بتائی جاتی ہیں، اور زندگی میں کامیابی کے جو جتنے بھی ہنر ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی ڈاکٹر سمیرہ رحمان سے بھی ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہیں سپیریئر گروپ کے زیر اہتمام چلنے والے مختلف پروجیکٹس پر سپیریئر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر منیب احمد نے بریفنگ دی۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے کہا اخوت فاؤنڈیشن بھی معاشرتی تفریق کو ختم کرنے کے لیے سپیریئر یونیورسٹی کے ساتھ MOU سائن کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اخوت کے جو کالجز ہیں جو ہم یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی کہ کیسے ہم مل جل کر کام کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، تبدیلی ایک شخص ایک ادارہ نہیں لا سکتا، حکومت بھی تبدیلی نہیں لا سکتی جب تک کہ حکومت کے ساتھ سول سوسائٹی اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ اور ادارے شامل نہ ہوں۔ اس موقع پر سپیریئر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر منیب احمد کا کہنا تھا کہ سپیریئر یونیورسٹی اخوت فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر معاشرتی مسائل کو حل کرنے کا لاہے عمل ترتیب دے رہی ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا اور سپیریئر یونیورسٹی کا اور اخوت فاؤنڈیشن کا جو لائزون بنے گا، جو ایک اشتراک بنے گا، بڑا اچھا رہے گا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب سے ملاقات میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر عائشہ زاہد بھی موجود تھیں۔ اس موقع پر چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے ڈاکٹر امجد ثاقب کو خطاب اور سویریر پیش کی۔ کیمرامین زاہد زبیر کے ساتھ شیخ عمر دراز، نیو نیوز، لاہور۔ ملک میں کرونا کے بڑھتے کیسز پر NCOC کا اہم اجلاس۔ سماجی تقاریب میں SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ تعلیمی ادارے کھلے رکھنے پر بھی غور کیا گیا۔ کراچی میں نجی اسکول نے پہلی سے 5ویں جماعت تک کلاسز منسوخ کر دیں۔ اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں کرونا کیسز سامنے آنے پر مزید 5 تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راس نے اسکولوں کی بندش کا امکان مسترد کر دیا۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا سب چیزیں بند ہو جانے کے بعد اسکولز بند کرنے کا سوچنا چاہیے۔ جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ سوشل ایکٹیویٹی، وہ اسکولوں کے اندر نہیں ہے۔ 12 سے نیچے جو بچے جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں ان کلاسز کو سٹیگر کر دیا جائے، اور باقیوں کو جو 100% بچے ویکسینیٹڈ ہیں وہ 100% کلاسیں اسی طرح چلیں جس طرح اس وقت چل رہی۔ ادھر کراچی میں کرونا کی تشویشناک صورتحال کے باعث نجی اسکول نے پہلی سے 5ویں جماعت تک کلاسز منسوخ کر دیں۔ بچوں کے لیے تعلیمی سرگرمیاں آن لائن جاری رہیں گی۔ 6 سے 8ویں جماعت کے طالب علموں کو گروپ کی صورت میں اسکول بلایا جائے گا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے شادی ہالز اور ریسٹورنٹ سمیت جلسے جلوسوں پر بھی پابندی کا مطالبہ کر دیا۔ PTI رکن اسمبلی نور عالم خان کی اپنی ہی حکومت کے خلاف بیان بازی۔ سینئر قیادت نے نوٹس لے لیا۔ نور عالم خان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق صدر PTI خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے رکن اسمبلی نور عالم خان کو شوکاز نوٹس جاری کیا۔ پارٹی قیادت نے بیان بازی پر نور عالم خان سے وضاحت طلب کی۔